لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغنك عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہیں جو کل کائنات کا تنہا خالق اور مالک رازق داتا حاجت روا مشکل کشا ہے لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں دو طرح کے قوانین بنائے ہیں ایک قانون اس میں معافی کی گنجائش ہے جو شریعت کا قانون ہے اگر انسان سے گناہ ہو جائے وہ توبہ کرے اللہ رب العالمین کے آگے استغفار کرے کفارہ دے دیت ادا کر لے معافی مانگ لے تو اسے معافی مل جاتی ہے قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین چاہے سارے گناہ معاف کر دے لیکن ایک قانون قدرت کا قانون ہے فطرت کا قانون ہے یہ بے رحم ہے یہ معاف نہیں کرتا جو جیسا بوتا ہے اسے وہی کاشت کرنا پڑتا ہے کوئی اچھا کرے گا تو اس کے بدلے میں اس کے ساتھ اچھا ہوگا یہ قانون ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ وہ جانور ہوں وہ درخت ہوں وہ انسان ہوں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بقا عطا کرتا ہے دوام دیتا ہے استحکام دیتا ہے زمین پر انہیں جماتا ہے
ورنہ اس سرزمین پر ڈائناسور جیسے بڑے بڑے جانور بھی تھے، بے سود تھے، فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان کا باعث تھے۔ آج ان کے آثار تو باقی ہیں، عبرت کے لیے نشانیاں تو موجود ہیں، تو خود نہیں ہیں۔ بکری، اونٹ، گائے اس دور میں بھی تھی، نفع بخش تھی، آج بھی موجود ہے۔ جو سست روی کا شکار ہوتا ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، جو بر وقت فیصلے کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ بزنس کا بھی یہی اصول ہے۔ آج دنیا کو ایک تصور دیا گیا ہے کہ ہارڈ ورک نہیں بننا ہے، اسمارٹ ورک کرنا ہے، زیادہ محنت سے کچھ نہیں ہوتا، بر وقت درست سمت میں محنت سے ہوتا ہے۔ اگر آج آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو آپ کی اولاد آپ کے بڑھاپے میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ آپ اچھا سلوک نہیں کریں گے، آپ برا کہیں گے، آپ کی اولاد آپ کو گالیاں دے گی۔ آپ ماں سے بدتمیزی کریں گے، اس کی آواز اپنی آواز کے آگے دبانے کی کوشش کریں گے، آپ کی اولاد آپ پہ ہاتھ اٹھائے گی۔ یہ قانون فطرت ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی تہجد گزار، شب زندہ دار، نمازی پرہیزگار سفر کی دعا پڑھ کر اندھا دھن گاڑی چلائے اور ایکسیڈنٹ سے بچ جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دعاؤں کا اہتمام کرنے کے بعد آنکھیں کھول کر قوانین کی پابندی کے ساتھ گاڑی چلانی ہوگی تو منزل تک خیر و عافیت سے پہنچ سکتا ہے اللہ کی مدد سے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے اور تمام انبیاء کرام نے، خود اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعوت توحید تھی۔ توحید کو فوکس کیا ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ لیکن کمال جائیے، حیران ہو جائیے کہ اللہ رب العالمین نے جب توحید کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ اور توحید کے ساتھ کوئی اشتراک اور توحید کے ساتھ کوئی چیز گوارا نہیں فرمائی، لیکن ایک رشتہ دنیا میں ایسا بنایا جس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا تذکرہ اپنی عبادت اور اپنی توحید کے ساتھ نتھی کر کے بیان کیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ آیت نمبر 23 جو میں نے تلاوت کی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، قضا کہتے ہیں جسے لفظ قاضی نکلا، فیصلہ کرنے والا جسے جج کہتے ہیں۔ نکاح خواہ کو بھی قاضی کہا جانے لگا ہے، لیکن وہ اصل میں قاضی ہوتا نہیں ہے۔ انگلش میں اس کو میرج منسٹر کہتے ہیں، تو کوئی منسٹر تو نہیں ہو گیا۔ اسی طرح یہ قاضی نہیں ہوتا، یہ فیصلے نہیں کر سکتا، یہ اپنی رائے دے سکتا ہے، اپنی اپیل کر سکتا ہے، درخواست کر سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، اس سے زیادہ اس کا اختیار کہاں ہے؟ اس لیے تو وہ مثل مشہور ہو گئی کہ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے بیچارہ قاضی۔ وَقَضَىٰ، تیرے رب نے، قضا رب کا، رب کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، پالنے والے کو، اس نے تجھے پالا ہے، اس نے تجھے جوان کیا ہے، اس کا یہ فیصلہ ہے۔ پہلا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ عبادت کسی کی نہیں کرنی، صرف اسی کی کرنی ہے۔ دوسرا فیصلہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ احسان کہتے ہیں کہ والدین نے اگر آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو آپ نے بھی اچھا سلوک نہیں کرنا، بلکہ آپ نے بہت اچھا سلوک کرنا ہے۔ وہ اگر ہر عید پر آپ کا ایک جوڑا بناتے تھے اور آپ صاحب استطاعت ہیں تو آپ 2 بنایا کیجئے۔ آپ بیمار ہوتے وہ آپ کو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے، اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو ان کو بیمار ہونے سے پہلے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیے، روٹین چیک اپ کرائیے۔ جس طرح وہ آپ کے کھانے پینے کے لیے فکر مند ہوتے تھے، آپ ان سے زیادہ فکر مند ہوئیے۔ یہ احسان ہے۔ احسان بدلے کو نہیں کہتے، احسان حسن سلوک کو کہتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کی ماں نے کبھی آپ کی
پرورش میں، تربیت میں حصہ نہیں لیا، آپ کے والد نے کبھی آپ کو میٹھا بول نہیں بولا، لیکن آپ کو رب تعالیٰ کا اور آپ کے رب کا حکم یہ ہے کہ آپ نے ان سے میٹھا ہی بول بولنا ہے، آپ نے ان سے ہمیشہ اچھا ہی سلوک کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له رزقه وان يصل وان ينسى له في اثره، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا دسترخوان وسیع ہو جائے، جو چاہتا ہے کہ اس کا مال بڑھ جائے، کاروبار میں ترقی ہو، جو چاہتا ہے کہ وسائل میں اضافہ ہو جائے، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو، جب تک دنیا میں رہے عزت سے رہے، اور جب چلا جائے تو بھی عزت سے یاد کیا جائے، اسے ایک کام کرنا ہے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، رشتہ داریوں کو جوڑنا ہے۔ اور جوڑی کون سی چیز جاتی ہے؟ جو ٹوٹ جاتی ہے، اسے جوڑا جاتا ہے۔ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ من ابر، میں نیکی کرنا چاہتا ہوں، حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں، اچھا برتاؤ کرنا چاہتا ہوں، سب سے بڑھ کر کون ہے کائنات میں، دنیا میں، جس سے اچھا سلوک کروں، اس کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کروں؟ آپ نے فرمایا امک، تیری ماں ہے۔ وہ بات سمجھ گیا، اس نے پوچھا ثم من، اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے پھر فرمایا امک، تیری ماں ہے۔ بات تو ایک دفعہ بتانے سے ہی سمجھ میں آ گئی تھی، اس نے تیسری مرتبہ بھی پوچھا ٹھیک ہے، لیکن اس گنتی میں ایک کے بعد دو آتا ہے، دو کے بعد اس کے بعد کون ہے؟ آپ فرمایا امک، تیری ماں ہے۔ اس نے پھر پوچھا، فرمایا ثم ابوک، تیرا باپ ہے، پھر اس کے بعد الاقربا فالاقربا، اب جو جو قرابت دار آتے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ نیکی کرتا چلا جائے۔ ہمارے ہاں ابھی تک یہی جھگڑا نہیں مکایا جا چکا کہ بیوی کا حق کہاں ہے۔ بات ابھی بیوی کے حق کی نہیں ہو رہی، ابھی پوری دنیا کے سارے رشتوں کو ایک پلڑے میں رکھ کر ماں کی ذات کو دوسرے پلڑے میں رکھا گیا ہے، تو ماں والا پلڑا بھاری ہو گیا ہے، یہ سکھایا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم توازن کے ساتھ چلتے ہیں، دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتے ہیں۔ میں نے مسکرا کے، ایک چینل پہ مجھ سے یہ سوال ہوا، میں نے مسکرا کے کہا بھائی برابری کا سلوک دو بیویوں کے ساتھ، چار بیویوں کے ساتھ، تین بیویوں کے ساتھ ہوتا ہے، ماں اور بیوی کے ساتھ برابری کا سلوک نہیں ہوتا۔ ماں کا درجہ بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس تک تو باپ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر باپ ایک حکم دے رہا ہو تو اسے رد کر دیا جائے، یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں عورت کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا۔ ستیلی مائیں بھی وراثت کی طرح ستیلے بیٹوں میں تقسیم ہوتی تھی، ان سے نکاح کرتے تھے۔ یہ جاہلیت کا دور تھا۔ عورت چونکہ کچھ کماتی نہیں، کسب معاش نہیں کرتی، اس کے بعد پیسے نہیں ہوتے، تو انسانی رویہ تو یہ ہے نا کہ جو اچھا کرے اس کے لیے اچھا کر دو، جو تمہیں دے تم اسے دو۔ لیکن شریعت کا اصول یہ نہیں ہے، اخلاق کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ اخلاق کی تعلیم یہ ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھے محروم کرے میں اسے عطا کروں، جو روٹھ جائے جا کے مناؤں۔ یہ عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ ماں، والدین، فرمایا یہ تیرے لیے جنت بھی ہے اور تیرے لیے جہنم بھی ہے۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے جب ان کی والد کا انتقال ہوا تو بہت رو رہے تھے۔ کسی نے آگے کہا حضرت آپ تو ہمیں سمجھاتے ہیں صبر کرنا چاہیے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کی قدر ہے، اس پہ راضی رہنے کا حکم ہے، آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا ان کی جدائی کا غم اپنی جگہ ہے، لیکن اصل دکھ یہ ہے کہ جنت کے جو دو دروازے میرے لیے صبح و شام کھلتے تھے ان میں سے ایک اب قیامت تک نہیں کھل سکتا۔
کیونکہ وہ کچھ نہیں کر رہے جن کے والد بھی ہیں اور والدہ بھی ہے، وہ کچھ نہیں کر رہے۔ انسان کے دماغ میں ایک کمپارٹمنٹ ہے جس کو لاجک ٹائٹ کمپارٹمنٹ کہتے ہیں، وہاں کوئی لاجک، کوئی دلیل، کوئی قرآنی آیت، کوئی حدیث، کوئی واقعہ کچھ اثر نہیں کرتا۔ وہاں انسان کا یہ نفس اسے لاجک دیتا ہے، جسٹیفیکیشن دیتا ہے، وضاحتیں پیش کرتا ہے، میں کب تک کروں، میں بھی صاحب اولاد ہوں، میرے بھی بیوی بچے ہیں، ماں ان کے ساتھ تو اچھا سلوک کر رہی ہے، میرے ساتھ نہیں کر رہی۔ واللہ خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کی ہر اولاد کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ماں اور باپ سب سے زیادہ ہمیں چاہتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ، اور بیچارے بد نصیب ہیں وہ والدین جو اپنی ہر اولاد سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لیکن اولاد یہ سمجھتی ہے کہ والدین ہمیں نہیں چاہتے، یہ تو بیٹیوں کو چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچا کرو، تمہارے اگر 2 بچے ہیں، ایک چھوٹی 6 ماہ کی بیٹی ہے، تمہیں بیٹوں سے محبت ہے، بیٹی سے پیار نہیں ہے، 6 مہینے کی ہے، 6 مہینے میں تمہارے دل میں صدیوں کا پیار پیدا ہو گیا، تم اپنی جان تک اپنی اولاد کے لیے قربان کرنے کو آمادہ ہو گئے۔ اولاد کا دکھ اللہ کسی کو نہ دکھائے، سب سے بڑا دنیا کا دکھ ہے۔ یہ اولاد بیمار ہوتی ہے، ماں باپ اس سے زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ بیٹی بیاہ دی جائے تب بھی وہ ماں باپ کے دلوں میں راج کرتی ہے۔ ماں باپ رہتے اپنے گھروں میں ہیں لیکن ان کے دل اپنی بیٹی کے سسرال میں اس کے ساتھ دھڑک رہے ہوتے ہیں، ہر وقت ان کے بارے میں سوچتے ہیں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے جو والدین کے ساتھ رہتے ہیں والدین صرف ان کو چاہتے ہیں، نہیں، یہ تو قانون ہے، جو دور ہوتا ہے اس کی زیادہ قدر ہوتی ہے، اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اس پر بلا وجہ کا پیار آتا ہے، بار بار وہ یاد آتا ہے، تو نظام ہے۔ آج مائیں رو رہی ہیں، اپنے بیٹوں کی شکل دیکھنے کو ترس رہی ہیں۔ بیٹا اپنی جگہ بیٹھ کے مطمئن ہے، میں نے کہا نا لاجک ٹائٹ کمپارٹمنٹ دماغ میں ایک ایسا خانہ ہے جو آپ کو مطمئن کرتا ہے، آپ کو لاجک دیتا ہے، آپ کو جسٹیفیکیشن دیتا ہے، تو صحیح کر رہا ہے، تو نے صحیح کیا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے آپ کو چپ کرا کر اپنے دل اور اپنے ضمیر کی کہ والیوم کو ذرا تیز کرے، وہ کیا کہہ رہا ہے، پھر وہ آپ کو بتائے گا تو غلط ہے، تو نے یہاں غلطی کی ہے۔ ضمیر کو تو سلا دیا گیا، اسے تو سائلنٹ رکھا ہے، وائبریشن کا موڈ بھی اس کا خاموش کرا دیا، وہ تو بولتا ہی نہیں بیچارہ، پتہ ہی نہیں چلتا۔ فرمایا تو اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر، ماں کے ساتھ، پھر باپ کے ساتھ۔ بیوی کا تو بھی ذکر آیا ہی نہیں۔ اب کوئی کہے بیوی کو تو میں پیر کی جوتی بنا کے رکھوں گا، نہیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کے لیے سب سے بہترین شوہر تھے۔ تمہیں سنت سے پیار ہے تو تم اپنے ہم زلفوں میں سب سے بہترین اپنی بیوی کے لیے شوہر بن کے دکھاؤ۔ دوسروں کی مثالیں نہ رکھو کہ فلاں تو یہ کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے، میں نے یہ کر دیا تو کیا کیا، نہیں، ویلن نہیں بنو، ہیرو بنو، اچھا سلوک کرو، جتنا کر سکتے ہو کرو۔ اور سب سے بہترین سلوک ایک بیوی کا شوہر کے ساتھ، شوہر کا بیوی کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل ہو جائے، ایسے اعمال کرے جو جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ بہترین ساتھی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر آپ کو اللہ کا عذاب یاد آئے، جس کو دیکھ کر آپ کو جنت کا خیال آئے، جو تقوی کا سبق پڑھانے کے لیے آئے۔ فرمایا تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کی عبادت کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا۔ وہ تجھے مار رہے ہیں، مارے، پیٹ رہے ہیں، پیٹیں، وہ گالیاں دیتے ہیں، دیتے رہیں، تو نے پھول ہی پیش کرنا ہے، تو نے مسکرا کے ہی دیکھنا ہے۔ کتنے دن کی زندگی ہے یار؟ کوئی ہے ہماری آج یہاں موجود صف میں
کہ اس کی والدہ اگر زندہ ہے تو ان کی والدہ بھی آج زندہ ہو. 100 برس سے زیادہ تو کوئی عمر پاتا ہی نہیں اللہ ماشاء اللہ. پھر وہ سب سے آنے والوں سے کہتا ہے میرے لیے دعا کرو اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کر دے. پھر زندگی بوجھ بن جاتی ہے. اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے. فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا کوئی دونوں کسی کو اگر بڑھاپے کی حالت میں نصیب ہو جائیں، سمجھو اس کی لاٹری کھل گئی ہے. اللہ کے حبیب منبر رسول پر آئے، سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ معمول تو نہیں ہے آپ کا، آپ نے آمین کیوں فرمائی؟ فرمایا ہاں جبریل آئے تھے، انہوں نے ایک دعا کہی، اور جبریل کا لقب ہے امین. وہ اپنی مرضی سے آگے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے. ایک بار اللہ کے حبیب انتظار میں تھے، جبریل آتے کیوں نہیں؟ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے، جبریل کیوں نہیں آتے؟ اور جب جبریل آئے کئی دنوں کے بعد تو آپ نے فرمایا تھا جبریل کہاں چلے گئے تھے؟ یہ یہودی روز آ کے مجھے تنگ کرتے، مجھ پہ استہزاء کرتے، میرا مذاق اڑاتے، مجھے کہتے تھے تمہاری نبوت چھن گئی، کوئی نبی نہیں ہو، کوئی وحی نہیں آتی، ورنہ جواب کیوں نہیں دیتے؟ جبریل آئے کیوں نہیں؟ کہا یہ اللہ کے حبیب میں اپنی مرضی سے نہیں آ سکتا. لا یعصون اللہ ما امرہم، رب حکم دے تو نافرمانی نہیں کر سکتے اور اپنی منمانی نہیں کر سکتے. فرمایا آپ نے انشاءاللہ جو نہیں کہا تھا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. انشاءاللہ کہا کیجئے، کل کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو انشاءاللہ کہیے گا. آپ انشاءاللہ کہتے اللہ مجھے اگلے ہی روز بھیج کر آپ کو جواب دلوا دیتا. یہ تعلیم دی گئی ہے. جبریل نے آ کے دعا کی، رغم عنف رجل، وہ آدمی تباہ اور برباد ہو جائے، اس سے بڑی کوئی بد دعا ہوگی؟ اور یہ بد دعا دے کر کون بھیج رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو دعا بھی قبول کرتا ہے اور بد دعا بھی قبول کرتا ہے. جس نے خود قبول کرنی ہے وہ دعا بنا کر بد دعا بنا کر بھیجتا ہے اور کہتا ہے رمضان کا دن ہو، جمعے کا وقت ہو، نبی ممبر کی سیڑھی پر ہو، تو نے اس کے کان میں جا کے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ اسے برباد کر دے، اس کی ناک کو خاک آلود کر دے. جو اپنے والدین کو اپنی زندگی میں پائے بڑھاپے کی حالت میں اور وہ ان کی رضا جوئی کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، اور نبی سے کہنا اس کا کہیں آمین. نبی نے مہر لگا دی اللہ قبول فرما لے. اب اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اور جو آدمی اپنے والدین کی خدمت نہ کرے، ان کا دل نہ جیتے، اس کے بدبخت ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کوئی دلیل، کوئی لاجک، کوئی عذر، کوئی وجہ، کوئی علت، کوئی سبب یہاں تراشا نہیں جا سکتا. یہ غیر مشروط تعلق ہے اولاد کا والدین سے. حسن سلوک کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے. دو مل جائے تو سونے پہ سہاگا. اگر کسی کو ایک ہی نصیب ہوا ہے تو یقیناً اسے زیادہ محنت کرنی ہے. اور فرمایا فلا تقل لہما اف، کبھی کسی بات پر اف بھی نہیں کہنا. بعض بچے ہیں جو والد سے ڈرتے ہیں کہ والد ہاتھ چھوڑے، یہ والد سے ڈرتے ہیں کہ والد ڈانٹ دے گا، ڈپٹ دے گا، یہ والد سے خوف کھاتے ہیں پاکٹ منی بند کر دے گا. لیکن ماں بیچاری، باپ بھی سنا رہا ہے باتیں، ساس سسر بھی سنا رہے باتیں، اور بیٹا بھی سنا رہے باتیں، پھر بیٹیاں بھی سنا رہی ہیں. ہرگز نہیں. ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، اللہ نے ماں کی نافرمانی کو، ماں کی آواز سے آواز اونچی کرنا، ماں کی توہین کرنا حرام کیا ہے. حرام، مذاق کی باتیں نہیں ہیں. یہ فضیلت کی باتیں نہیں ہے کر لو تو اچھا ہے، ایسا کرنا چاہیے نہیں، کرنا ہے. آج کون سی اولاد ایسی ہے جس کی آواز ماں باپ کی آواز سے اونچی نہیں ہوتی؟ جو ماں باپ کی کسی بات پر غصہ نہیں ہوتے. اولاد ماں باپ کو کہتی ہے آپ کو کیا پتا،
کبھی کبھی میرے بچے مجھ سے کہہ رہے ہوتے ہیں ابا آپ کو نہیں پتہ آپ پرانے وقت کے ہیں. میں نے کہا بیٹا اتنا بھی پرانا وقت نہیں تھا. پھر میں انہیں بٹھا کے بتاتا ہوں 1000 دام سے نکلا ہوا ایک جنبش میں اللہ کی رحمت نے نکالا ہے, اللہ کے فضل سے نکلا ہوں. مذاق تھوڑی ہے. ہمارے دور میں بھی وقت موبائل نہیں تھا, انٹرنیٹ نہیں تھا, باقی سارے فتنے تھے. آج تمہاری اسکرین پر آتے ہیں, ہمارے سامنے مجسم آیا کرتے تھے, لیکن اللہ نے بچا الا من رحم ربی وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. اللہ کی رحمت, اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے محروم نہ فرمائے. لیکن کتنا دکھ ہوتا ہوگا کسی بیٹی ماں کو جب بیٹی کہہ رہی ہے امی آپ کو کیا پتا, کسی باپ کو جب بیٹا کہے پپا آپ کو کیا پتا. بعض تو بیچارے گھونٹ پی کے رہ جاتے ہوں گے. ہم جیسا کوئی باپ ہوتا ہے تو سامنے بٹھا کے لیکچر جاڑ دیتا ہے, اوقات یاد دلا دیتا ہے. یہ والدین کو چاہیے اپنے تجربات شیئر کریں اپنی اولاد سے, بتائیں اپنی اولاد کو کہ آپ نے بھی کون کون سے وقت دیکھے ہیں, کون کون سے لوگوں سے آپ ملے ہیں, کہاں کہاں آپ کو اللہ نے بچایا ہے, تاکہ آپ کی اولاد بچے, کوشش کرے بچنے کی. اور فرمایا کبھی ان کو جھڑکنا نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, ان سے ہمیشہ عزت کی بات کرنا, ان سے ہمیشہ آنر کی بات کرنا, رسپیکٹفل اسپیچ دینا ان کو. جیسے ابھی کسی بھائی کا فون آیا, مجھے نہیں پتا, نمبر سیو نہیں تھا, فیل ہوا مجھ کو ہلکا سا, نہیں ہونا چاہیے تھا. تو میرا خیال ہے 2 منٹ سے زیادہ ہو گئے تھے, 3 منٹ. کدھر ہو بھائی؟ میں نے کہا یار یہ کس کو بلا رہا ہے. میں نے کہا بس آ جاؤ. فیل ہوا نا, حالانکہ میں باپ تو نہیں ہوں, میں ماں تو نہیں ہوں. لوگ تو ماں باپ سے اس طرح باتیں کرتے ہیں. تو رسپیکٹ فل بات کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہمارے دیوبندی حضرات کرتے ہیں. حضرت قاری صاحب کہاں تشریف رکھتے ہیں, کہاں تک تشریف فرما ہے, کہاں پہنچے آپ؟ حضور انتظار ہو رہا ہے آپ کا, 2 منٹ زیادہ ہو گئے حضرت. یہ انداز ہے رسپیکٹ فل انداز. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ابو جی, امی جی, امی جی, ابو جی, جی ابو جی, جی امی جی, میں حاضر, میں غلام آپ کا, میں آ گیا, یہ حکم کریں. یار آپ ایک دفعہ منگواتی نہیں چیزیں, بار بار لکھ کے دے دیتی ہیں آپ. یار اور بھی کام ہوتے ہیں, 10 کام. یار نہیں بھائی نہیں, یہ ماں باپ کے ساتھ یہ رویہ نہیں ہوگا, ماں باپ کے ساتھ یہ تعلق نہیں ہو سکتا. ماں باپ کی تو حد المقدور اطاعت کرنی ہے, انہیں بادشاہ بنا کے رکھنا ہے, باس بنانا ہے انہیں. باس از آلویز رائٹ, باس بنا کے رکھنا ہے ماں باپ کو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, ان کے لیے ہمیشہ عزت کی بات کرنی ہے. اور فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اپنے یہ دونوں بہات بازو ان کے سامنے بچھا کے رکھنے ہیں. اس کا ترجمہ میں کیا کرتا ہوں کہ ان کے سامنے جھک کر بیٹھنا ہے, تن کر نہیں بیٹھنا ان کے آگے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے والد سے آگے مت چلنا, کیونکہ پہلے یاد ہوگا نا آپ کو, کبھی آپ بھی اپنے والد کے ساتھ چلے ہوں گے, وہ جوان تھے, آپ بچے تھے, ان کے بڑے بڑے ڈگ ہوتے تھے, بڑے بڑے قدم ہوتے تھے, آپ کے چھوٹے پاؤں چھوٹے قدم, تو آپ کی خاطر انگلی پکڑ کر آپ کی آہستہ چلتے ہیں. آج آپ جوان ہیں تو آپ جلدی چلے جائیں گے, نہیں, والد کا ہاتھ پکڑ کر کے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیے. فرمایا ان کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھنا نہیں, پہلے انہیں بٹھائیے پھر خود بیٹھیے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, رحمت کے ساتھ عاجزی والا انداز اختیار کرنا ہے. ان کے آگے اپنے پر بچھا دینے, بازو جھکا دینے, اور یہ دعا بھی کرتے رہنا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اللہ میرے ان والدین پر رحم فرما, اگر زندہ ہے تب بھی, فوت ہو گئے تب بھی, جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے رحمت و شفقت سے پالا تھا. یہ دعا کرنی ہے. یہ والدین کا حق ہے. علماء فرماتے ہیں ان کے مرنے کے بعد بھی والدین کے حقوق ختم نہیں ہوتے. والد کے دوست کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے, والدہ کی سہیلیوں کے ساتھ, بہن کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے.
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا فاطمہ سب سے پہلے اپنی اماں جان ختیجہ کی سہیلیوں کے ہاں گوشت بھیجا کر. ماں نہیں رہی لیکن ماں کی بہنیں تو ہیں. ایک صاحب آئے کہا مجھ سے بہت بڑا انی اصبت ذنبا عظیما، بہت بڑا گناہ ہو گیا، اتنا بڑا گناہ تھا کہ وہ زبان پر لا بھی نہیں سکتا، میں کیا کروں؟ فرمایا ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں کی خدمت کرو، جوتیاں سیدھی کرو، پیر دباؤ، ماں کے سر پر مالش کرو، ماں کے پیروں کے ناخن کاٹو، اس کے اوپر تیل لگاؤ ناخنوں کے اوپر، دل جوئی کرو، محبت کرو. رسول اللہ ماں تو ہے نہیں، ماں تو فوت ہو گئی. فرمایا خالہ ہے؟ جی یا رسول اللہ خالہ. فرمایا جاؤ خالہ کی خدمت کرو. الخالۃ بمنزلۃ الام، جس کی ماں نہ ہو خالہ ماں کے درجے پر ہوتی ہے. اس لیے کہتے ہیں ماسی، ماں جیسی. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. شاید میں نے پہلے بھی آپ سے یہ عرض کیا ہو کہ معمول بنائیے کم از کم 100 مرتبہ تسبیح پڑھ لیا کیجیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا 100 بار لازم پڑھ لیا کیجیے روزانہ، معمول بنا لیجیے. حق ہے، والدین کے جانے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا. ان کی طرف سے ایصال ثواب کا اہتمام کیجیے، صدقہ کیجیے، خیرات کیجیے. اگر ان کے روزے رہ گئے تو روزے رکھیے، ان پہ قرض تھا تو قرض چکائیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب کے حقوق بتا دیے، لیکن آج یہ حقوق کی چھینا جھپٹی میں فرائض کو فراموش کر دیا گیا ہے. فرائض بھول گئے. اب ہم نے نظام یہ بنا لیا کہ جو ہمارا اچھا کرے گا ہم بھی اچھا کریں گے. بھائی وہ دور لد گئے. وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. وہ دور لد گئے، اب نہیں ہے وہ دور. رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا ہے تو ان کی بات مانو، ان کے کہنے پہ آؤ. جو جفا کرے وفا کرو. اپنا کریکٹر خراب کیوں کر رہے ہو؟ کوئی گالی دے رہا ہے گالی مت دو، دعا دو. اپنا کریکٹر تو صحیح رکھو. کوئی برا ہے اس کے ساتھ برے نہ بنو، اچھے بنو. یار 4 بھائی ہیں ہم لوگ، میں ہی کرتا رہوں خالی، باقی 3 تو ہڈ حرام ہے، وہ تو اپنی بیویوں کی اور اپنی ساس سسر کی خدمت کرتے ہیں، ایک میں ہی ہوں. خدا کا خوف کر یار، کیسی بات کر رہا ہے؟ تجھے اللہ نے چنا ہے، تجھے توفیق دی ہے اللہ نے، تجھے موقع دے رہا ہے اللہ. یہ اللہ کی طرف سے انعام تیرے لیے، کر خدمت جتنی کر سکتا ہے. یہ والدین کی دعائیں ہوتی ہیں جن سے انسان نہ جانے کہاں کہاں مصائب سے مشکلات سے بچتا ہے، جانے کون کون سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. یہ ان کی دعائیں ہوتی ہیں. اب بعض لوگ اگر میاں اور بیوی کے آپس میں تعلقات خراب ہیں تو اولادیں بھی تقسیم ہو جاتی ہیں. بیٹیاں باپ کے ساتھ آ گئیں، بیٹے ماں کے ساتھ آ گئے. کبھی ایسا بھی ہوا، کیونکہ عورت کے پاس تو ایک گر ہے نا رونے کا، چاہے میری ماں ہو، میری بہن بیٹی بیوی ہو یا آپ کی ہو، یہ گر تو اسی کے پاس ہے. یہ صلاحیت رب تعالیٰ نے اسی کے پاس رکھی ہے. اور یہ بہت بڑی پاورفل طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے اگر اس کا درست استعمال کیا جائے. الحمدللہ ایسی ایسی بیٹیاں ہیں جنہوں نے اپنے والد کی شراب چھڑوا دی. والد بچوں کی ماں پہ ہاتھ اٹھاتا تھا، بیٹیوں نے رو رو کے والد کی عادت ختم کرا دی کہ بابا اگر کل کو میری شادی ہوگی اور مجھے میرا شوہر اس طرح مارے گا تو آپ برداشت کریں گے؟ یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہیں. بیوی نہیں سمجھا سکتی تھی، بیٹی نے سمجھا دیا. اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. لیکن یہ نہیں دیکھنا کہ میرا حق کون ادا کر رہا ہے. آپ کو فکر یہ کرنی ہے کہ آپ حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. کسی کے والدین اگر اولاد کو اس کا حق نہیں دیتے تو وہ گناہگار ہوں گے، لیکن ان کی وجہ سے آپ انہیں حق سے محروم کر دیں، آپ زیادہ بڑے گناہگار ہوں گے. اگر ان کو ضرورت ہے آپ کے پیسے کی، وہ محتاج ہیں آپ کے پیسے کے، تو پھر تو اللہ کے نبی کا قانون یہ ہے کہ انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی دونوں تیرے ماں باپ کے ہیں. فقہا کہتے ہیں اگر ان کے پاس مال ہے تو پھر وہ مال نہیں لے سکتے اپنی اولاد کا، اگر اولاد غریب ہے.
لیکن اگر وہ محتاج ہے تو والد اولاد پہ حق ہے کہ وہ ان کی پاکٹ منی باندھے، ان کو پیسہ دے، ان کو جیب خرچ دے، پوچھے بھی نہیں۔ یہ نظام اس کو ختم کر دیجیے، اپنے ذہن سے کھرچ دیجیے اس کو کہ کوئی ہم سے ملے گا تو ہم ملیں گے، کوئی ہماری اولاد کی شادی میں آئے گا تو ہم شادی میں جائیں گے، کوئی ہمیں اپنے گھر میں رسپیکٹ دے گا تو ہم دیں گے، کوئی اچھا ہوگا تو ہم اچھے ہوں گے۔ نکالیے اس کو ذہن سے، یہ اسلامی قانون نہیں۔ صلہ رحمی کا حکم ہے، رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم ہے۔ فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا، رشتوں کو کاٹنے والا، لا يدخل الجنت قاطع، جنت میں نہیں جائے گا۔ فرمایا آپ نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلے میں صلہ رحمی کرتا ہے۔ کوئی اچھا ہے تو یہ بھی اچھا ہے۔ ننیال میں اچھے تعلقات ہے، ددیال کو چھوڑا ہوا ہے، کیوں ددیال والے ملتے نہیں؟ تم تو ملو، تم کیوں نہیں چچا کے پاس جاتے؟ تم جاؤ۔ لیس الواصل بالمکافی ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلہ۔ واصل تو وہ ہے، صلہ رحمی کرنے والا، رشتوں کو ملانے والا تو وہ ہے اگر اس کے ساتھ رشتہ کاٹا جائے تو وہ رشتے کو جوڑ دے، تو یہ دروازے بند کرے اور اپنے دروازے کھول دے۔ کوئی اس کے ساتھ برا سلوک کرے اور وہ بدلے میں اچھا سلوک کرے۔ اور بالخصوص یہ والدین، یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ذنب یغفر اللہ فیہا یا منہا ما شاء، جتنے بھی گناہ ہیں ان میں سے جس کو چاہے گا اللہ معاف کر دے گا، اللہ کے اختیار میں، سوائے حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کے۔ یہ گناہ ایسا ہے جس گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ زندگی میں مرنے سے پہلے دے گا، دنیا میں دکھائے گا۔ اس لیے آج کا سبق اور آج کا درس یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، ہماری غلطیاں کیا ہیں، ہماری کوتاہیاں کیا ہیں، ہماری پکڑ نہ ہو جائے، اگلے کی پکڑ ہو نہ ہو، ہماری دعائیں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے۔ اور یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ جب کسی کے بارے میں کوئی بات پہنچے اور انسان کو لگے کہ یہ بات تو درست نہیں ہے تو براہ راست اس سے پوچھ لیا جائے، یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے، دل صاف کیا جائے، اس کی وضاحت کو قبول کیا جائے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو رشتے ناطے جوڑنے والوں میں شامل فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين۔ اللهم اشف مرضانا واغفر موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصرنا على أعدائك وأعداء الدين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔